اہمیت کا حامل تھا کہ ایک آئینی آپشن کے تحت ایک آئین اور قانون کے مطابق ایک عمل پارلیمنٹ میں مکمل ہوا، جس کے نتیجے میں اس ملک پہ مسلط نااہل، نالائق اور بدبخت ٹولہ جو ہے اس سے ملک کی جان چھوٹی، اور یہ عمل جو ہے وہ اس درج طریقہ کار کے مطابق ہوا جو آئین میں درج ہے، جو ایک پارلیمانی طریقہ کار ہے، اور پارلیمنٹ کے انہی ووٹوں سے، جن ووٹوں سے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے، اور غالباً تعداد بھی وہ 176 ہی تھی، اور متحدہ اپوزیشن کے ووٹوں کے ساتھ اتحادی جماعتوں کے ووٹ بھی تقریباً وہی تھے، تو اس کے تحت میاں شہباز شریف صاحب ایک اتحادی حکومت کے وزیر اعظم کے طور پہ منتخب ہوئے۔ لیکن اس آئینی عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے، پراپاگیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پہلے ایک غیر ملکی سازش کا جو ہے وہ راگ الاپا گیا، اور جب وہ چند دن چل کے فلاپ ہوا تو اس کے بعد پھر مجھے قتل کر دیا جائے گا، اس کا جو ہے وہ ایک فراڈ بیانیہ جو ہے اسے جو ہے وہ سامنے لایا گیا، اور اب 25 مئی کو یعنی ایک دن بعد جو ہے وہ ایک لانگ مارچ کے نام پہ ایک فتنہ فساد مارچ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی جمہوری مارچ نہیں ہے، نہ یہ کوئی لانگ مارچ ہے، یہ ایک فتنہ اور فساد مارچ ہے۔ یہ قوم کو تقسیم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ ملک میں افراتفری اور انتشار کو فروغ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اسی بیانیے کو لے کے پچھلے ایک ماہ سے جو ہے یہ ٹولہ پورے ملک میں جو ہے وہ گھومتا رہا ہے، اور جس قسم کی یہ گفتگو کرتا رہا ہے کہ یہ خونی لانگ مارچ ہوگا، ہم وہاں پہ آئیں گے تو ہم وہاں پہ اس طرح سے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ افراتفری اور انارکی جو ہے وہ پھیلائیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ پہ، اور یہ کہا گیا کہ جی اس لانگ مارچ کے نتیجے میں ہم حکومت کو اٹھا کے زبردستی جو ہے وہ باہر پھینک دیں گے۔ تو اس صورتحال میں، اور خاص طور پہ جو 2014 میں ان کا عمل تھا کہ انہوں نے پہلے کہا کہ جی ہم پرامن احتجاج کے لیے آ رہے ہیں، اور ہم میں جس جگہ پہ انہوں نے معاہدہ کیا اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن سے کہ ہم یہاں پہ محدود رہیں گے، یہاں پہ آ کے انہوں نے وہاں پہ رکنے کی بجائے جو ہے وہ یہ ریڈ زون میں جو ہے وہ داخل ہوئے۔ انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کیا، پرائم منسٹر کو جو ہے وہ گریبان سے پکڑ کے گھسیٹنے کی باتیں کی، انہوں نے سول نافرمانی کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو یہاں پہ ابھارا، انہوں نے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اوپر جو ہے وہ گندے کپڑے جو ہے وہ ڈالے، اور اس طرح سے انہوں نے ہر وہ اپنی وعدہ خلافی کی جس کے تحت جو ہے یہ یہاں پہ یہ پہلے آ کے اکٹھے ہوئے تھے، یا پرامن احتجاج کے نام پہ انہیں ایکسیس حاصل کی تھی۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو یہاں پہ یہ فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے جمہوری یا لانگ مارچ کے نام پہ جو ہے ان کو اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، اور ان کو جو ہے وہ روکا جائے گا تاکہ یہ اپنا گمراہی کا ایجنڈا
قوم کو تقسیم کرنے کا ایجنڈا جو ہے اس کو جو ہے وہ آگے جو ہے وہ نہ بڑھا سکیں. اور انہوں نے اس سے پہلے بھی اسی طرح سے جو ہے وہ 2014 میں بھی جو ہے وہ کیا تھا. اب بھی آپ کے علم میں ہے کہ یہ اب گالیوں سے گولیوں پہ آ گئے ہیں. اور ایک پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ لاہور میں جو ہے وہ شہید ہوا ہے. اور اس وقت ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ یہ ساری ان کی قیادت جو ہے، ویسے تو بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں اور بڑی لمبی لمبی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. اب سارے جو ہے وہ جا کے اکٹھے ہوئے ہیں پشاور میں، کوئی اپنے گھروں میں نہیں ہے. ساری لیڈرشپ ان کی جو ہے وہ پشاور میں ہے. اور وہاں سے یہ ایک وفاقی اکائی پروونس کے پی کے جو ہے اس کے تمام تر وسائل کو اور وہاں پہ جو صوبائی فورسز ہیں ان کو ساتھ لے کے جو ہے یہ وفاق پہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں. اور وہاں سے یہ ایک بڑے جتھے کی صورت میں جو ہے وہ کل تشریف لانا چاہتے ہیں. ایسا جتھا جس کی کوئی آئینی حیثیت نہ ہو، جس کی کوئی قانونی حیثیت نہ ہو، جو سرکاری کو جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے استعمال میں لاتے ہوئے وفاق کے اوپر حملہ آور ہونے آ رہا ہو، اسے کسی قیمت پہ نہ کوئی قانون اور نہ آئینی طور پہ جو ہے وہ اس بات کی اجازت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. میں وارن کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو عمرانی فتنے کی گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس گمراہی سے باہر نکلیں. یہ ایک قومی مسئلہ ہے، یہ اس ملک کی بقا کا مسئلہ ہے. یہ بدبخت شخص جو ہے یہ قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے. یہ قوم کے جو ہے وہ بچوں تک کو آپ اس کی حالت دیکھیں کہ اس نے کہا کہ میں ماؤں سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے جو چھوٹے بچے جو تیسری چوتھی پانچویں جماعت میں پڑھتے ہیں وہ بھی جا کے جو ہے وہ لوگوں کو، اپنے مخالف لوگوں کو جو ہے وہ چور اور غدار کہیں. اس نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہا ٹیلی ویژن پہ جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ جی جب بھی کوئی آپ کو مخالف جماعت کا آدمی ملے تو اسے آپ چور کہیں یا جو ہے وہ آپ غدار کہیں. چور بھی ایک بہت بری گالی ہے، لیکن حب الوطنی کے اوپر تو کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ نہیں سن سکتا. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ پوری قوم میں فتنہ اور فساد جو ہے وہ پھیلانا چاہتا ہے. اور یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. یہ صرف اتحادی حکومت کا، ایک سیاسی جماعت کا یا ایک طبقے کا معاملہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام اداروں کو اور تمام جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو، میڈیا کو، سب کو جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنا چاہیے اور اس فتنے اور فساد کو جو ہے وہ نپ دی ایول ان دی بڈ والی بات ہے. اس فتنے کو اسی مرحلے پہ جو ہے وہ اگر روک دیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی جو ہے وہ خدمت ہوگی. جو کانسٹیبل شہید ہوا ہے کمال احمد، تو بہرحال اس کے بچوں کی ویلفیئر ہے یا جو بھی ذمہ داری ہے، حکومتی ذمہ داری، وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ پوری کریں گے. اور یہ بات پیش نظر رہے کہ جمہوری احتجاج جو ہے وہ ہر کسی کا حق ہے، اظہار رائے ہر کسی کا حق ہے، پرامن احتجاج بھی ہر کسی کا حق ہے. لیکن یہ پرامن احتجاج کرنے آ نہیں رہے. اس سے پہلے بھی جب یہ آئے تھے تو یہ اسی طرح سے پرامن احتجاج کا نام لے کے آئے تھے، اور اس کے بعد پھر جو ہوا وہ جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. اگر یہ اس احتجاج کو خونی احتجاج کا نام نہ دیتے، اگر یہ لوگوں کو جو ہے وہ فتنہ، فساد اور انارکی پھیلانے کی بات نہ کرتے تو ہم بالکل جو ہے وہ راستے میں جو ہے وہ حائل نہ ہوتے. اور ہمیں آج بڑی حیرانگی ہوئی ہے اس بات کی کہ آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن تھی تو وہاں پہ ان کو کہا گیا کہ اگر آپ اپنی جگہ پہ محدود رہنے اور اس قسم کے کسی واقعے کو نہ دہرانے کی بات کرتے ہیں
تو ہم جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی آرڈر جاری کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس بات سے انکار کیا. انہوں نے وہاں پہ ایفیڈیوٹ دینے سے جو ہے وہ انکار کیا انہوں نے. تو اس سے جو ہے وہ ان کے ارادے جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ واضح ہیں. تو لہٰذا کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ایک ریاست کے کیپٹل کا آ کے محاصرہ کرے اور اپنی جو ہے وہ ڈکٹیشن جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرے. اس بات کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا سکتی. اسلام آباد کے شہریوں کی، اسلام آباد کے تاجروں کی، اسلام آباد کی جو باقی کمیونٹی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے، اس کے جان کی مال کی ذمہ داری جو ہے، اس کی حفاظت جو ہے موجودہ حکومت پہ ہے، مجھ پہ ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی ہر قیمت پہ جو ہے وہ نبھائیں گے اور اسلام آباد کے شہریوں کو، اسلام آباد کے کاروباری لوگوں کو، اسلام آباد کے تمام طبقات کو جو ہے ان کی جان مال کا جو ہے وہ ہر قیمت پہ جو ہے وہ تحفظ جو ہے وہ فراہم کریں گے. میرے ساتھ جو دوست بیٹھے ہیں وہ بھی اس میں جو ہے وہ اپنی گفتگو کر لیں، تو اس کے بعد جو پھر آنسر آپ کویشچن کریں گے تو ان کو میں آنسر دوں گا. جی مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں میڈیا کے تمام کارکنان کا تہہ دل سے مشکور ہوں. آج یہ انتہائی اہم اجلاس ہوا اور کانفرنس بھی اسی اہمیت کی حامل ہے. میں رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو کی تائید کرتے ہوئے پس منظر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ 2014 میں بھی دھرنے کا مقصد پاکستان کی سیاست اور اس کی معیشت کو تباہ کرنا تھا، اور پھر ان کے 4.25 سالہ دور حکومت میں جس طرح آئین کے اندر اصلاحات کے نام پر جو قانون سازی، متنازع قانون سازی ہوئی، معاشی پستی کی طرف ملک گیا، اخلاقی پستی کی طرف ملک گیا. ان کے اس مینڈیٹ کو جس کو وہ اپنے لیے فخر کے طور پر اعلان کرتے تھے، ان کے اپنے اتحادیوں نے ان کی معاشی، ان کی سیاسی اور ان کی اخلاقی لحاظ سے عدم اعتماد ان پر کیا اور ایک غیر آئینی طریقے سے بنی گئی حکومت کو ایک آئینی طریقے سے رخصت کیا. اب جب تمام سیاسی جماعتیں جن کا نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جن کے فکر ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور وہ صرف اس بنیاد پر کہ پاکستان میں جو بحران پیدا ہوا ہے معاشی، سیاسی، اور جس طرح قوم کو منتشر کیا ہے عمران خان نے اپنی گمراہی کے ذریعے، انتشار پھیلانا، فساد پھیلانا، اس حوالے سے ہم نے ضرورت محسوس کی کہ اگر ہم مل کر اس بحران کا مقابلہ نہیں کریں گے، پاکستان کے عوام کا مداوا نہیں کریں گے جو مشکلات ان کو درپیش ہیں، تو شاید ہم بھی مجرم ثابت ہوں. اس لحاظ سے آج وزیر خارجہ صاحب بین الاقوامی دنیا کو متوجہ کر رہے ہیں، پاکستانی حکومت وہ بین الاقوامی دنیا کو متوجہ کر رہی ہے، اور آج وہ پھر اس بنیاد پر اسلام آباد آ رہا ہے کہ وہ دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان میں بے یقینی کی صورتحال ہے. ہم نے 2014 میں بھی تمام حجت تام کیے اور کوئی ہم نے ایک طرف سے بھی ان کو یہ موقع فراہم نہیں کیا کہ آئین آپ کو اجازت دیتا ہے اور ہم آپ کو روک رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا آپ کے اس پی ٹی وی سینٹر پر انہوں نے دھاوا بولا، سپریم کورٹ پر، پارلیمان پر. اب بھی وہ اس نیت سے آ رہے ہیں. اس وقت جو رعایتیں ان کو دستیاب تھی، آج وہ رعایتیں ان کو دستیاب نہیں ہوں. یہ واضح پیغام ہے
وہ آئین کے مطابق احتجاج کرنا چاہتے ہیں، کوئی ان کو نہیں روکے گا. لیکن اگر وہ آغاز ہی یہاں سے کر رہے ہیں کہ خونی مارچ ہوگا اور افراتفری ہوگی، خود اس کے بیانات میں انارکی جیسے الفاظ آ رہے ہیں، بتایا جائے کہ کیوں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اسپیکر کا رویہ بھی اور صدر مملکت کا رویہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس وقت جس حکمت تدبر کے ساتھ حکومت اپنے اقدامات کر رہی ہے، ہمیں اس قوم کے معاشی اور سیاسی حوالے سے جو مشکلات اور بحران درپیش ہے، اس میں اگر کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے ہم ان کو کا خیر مقدم کریں گے. لیکن اگر اس ملک کی معاشی صورتحال جو اس وقت ابتر ہے اور بد سے بدتر ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر ہم بین الاقوامی دنیا کو متوجہ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی خلل ڈالے گا، تو ہم یہ فیصلے جو آئین کے تحت حکومت کو کرنے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ حکومت کرے گی. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. میں اپنے دونوں ساتھیوں کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سے پہلے چند باتیں آپ سے کروں. پہلے تو میں کشمیری حریت پسند یاسین ملک صاحب کو جس طرح بھارتی عدالتوں سے حکومت نے جبراً ان کو سزا دلوانے کا ایک عمل شروع کیا ہے، میں پاکستانی قوم کی طرف سے اس کو کنڈیم کرتا ہوں. آج کیبنٹ میں بھی اس کی کنڈیمنیشن ہوئی، اور اس طرح کے اقدامات سے نہ ماضی میں کشمیریوں کے حوصلے پست ہوئے نہ آئندہ ہوں گے. انشاءاللہ تعالی وہ اپنے حوصلوں کے ساتھ رہیں گے. اور دوسرا، جو کیبنٹ میں بھی آج یہ بات آئی، کنڈیم کیا گیا، جو مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں عمران خان نے، ویسے تو اس سے کسی اچھے لفظ کی توقع نہیں کی جا سکتی، وہ پاکستان کی پوری سیاست کو پراگندہ کرنے کو چلے ہیں، لیکن انہوں نے ایک خاتون کے بارے میں جس طرح کے خیالات اور الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کی ساری قوم کنڈیمنیشن کر رہی ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور کسی طرح یہ قابل قبول بات نہیں ہے. میرے ساتھیوں نے بھی اس بات پہ بات کی ہے، بڑے بھاری دل کے ساتھ، بڑے بوجھل دل کے ساتھ، ایک ڈیموکریٹک پارٹی کا ممبر ہوتے ہوئے آلویز ہم جمہوریت کی اور جمہوری اداروں کی سپورٹ میں رہتے ہیں، لیکن صدر جو پاکستان کے وفاق کی علامت ہوتا ہے، پارلیمان کا حصہ ہوتا ہے، صدر مملکت کا تسلسل کے ساتھ رویہ انتہائی غیر آئینی ہے. ہم اس رویے کی بھاری دل کے ساتھ، یہ لفظ مذمت بڑا مشکل لفظ ہے، استعمال کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے. اس لیے کہ آج پاکستان میں جو تعطل نظر آ رہا ہے، جس کو بڑا پلے اپ کیا جا رہا ہے کہ جی بڑا غیر یقینی کی کیفیت ہے، یہ سارے کی ساری صدر کی پیدا کرتا ہے. وہ اب صدر نہیں بلکہ موجودہ حکومت کے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ کھڑے ہو گئے ہیں. ہم ان کے اس رویے کی مذمت کرتے ہیں. اور اسی طرح جو گورنر کے ایشو پہ آیا، جو پنجاب کی حکومت میں آج تعطل ہے، اس کے ذمہ دار بھی وہ. آج اگر پاکستان کی اکانومی میں اس سیاسی جو تھوڑا بہت اپسیٹ ہے جو ٹھیک ہو جائے گا، اس کی بیسک وجہ وہ صاحب ہیں، اور وہ عمران خان کے ایک جالے کے طور پہ کام کر رہے ہیں، جو صدر کے عہدے سے یا سپیکرز کے عہدے تھے، جو سابقہ سپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی سپیکر یا پنجاب اسمبلی کے سپیکر آج بھی کر رہے ہیں. ابھی بھی انہوں نے اپنے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک تھی اس کو جس طرح کنڈیم کیا ہے. یہ ساری باتیں کلیکٹیولی اگر دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے جو پکچر آتی ہے وہ 2014 کے تناظر میں رکھ کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک تسلسل ہے پالیسیوں کا. عمران خان صاحب کی ساری سیاست جھوٹ بولنا اور جھوٹ کو کچھ عرصے چلا کے اس کے بعد ایک نیا جھوٹ بولنا، کچھ عرصہ اس کو چلا کے اس سے ایک اور بڑا جھوٹ بولنا، یہی آج تک ہوا ہے. انہوں نے اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا. میں آج ان کے ساتھیوں کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی اس بات پر ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں. یہ نہ کہیں کہ ہم اپوزیشن کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، ان کی اپوزیشن ہے، ہم باتیں کر رہے ہیں، بلکہ اس معاملے کو ذرا غور کریں کہ کوئی ایک وعدہ عمران خان نے پورا کیا ہو تو اس کی بات میں کوئی وزن ہوگا. اور اب لیٹسٹ خان صاحب نے جو کہا، یار مجھے صرف قوم سے یہ پوچھنا ہے، سازش تو خفیہ طریقے سے کی جاتی ہے. وہ کون سی سازش ہے کہ ایک امریکی انڈر سیکرٹری نے
جو हमारे सेक्शन अफसर के लेवल का अफसर होता है, उसने पाकिस्तान के एम्बेसडर को कहा कि अपनी हुकूमत को बता दो। वो तुम धमकी कहो तो मान ले, तुम साजिश कह रहे, मेरे खिलाफ साजिश हो गई है। ये बड़ी हैरानगी की बात है, इनके पास सदाकत है नहीं, इसलिए मुसलसल झूठ बोले जा रहे हैं। और अब उन्होंने लेटेस्ट जो ट्रेंड लिया है, जो 2-4 दिन का ही है, आजकल वो डाई डाउन हो रहा है, और वो ये है कि मेरे कत्ल की साजिश हो रही है, इरादे बांध दिए गए हैं, मैंने कैसेट भर के रख दी है, उनके पास यकीनन सबूत होंगे। हम आज आपके तवस्सुत से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, काबीना में भी इस पर फैसला किया गया, मैं आज आपके तवस्सुत से ये सवाल करता हूँ, इमरान खान से मुतालबा करता हूँ कि लाओ, आपको बताओ इंटीरियर मिनिस्टर को कि वो कौन से सबूत है, लाओ आईजी पंजाब को दो, आईजी केपीके को दे दो, वहां तो तुम्हारी अपनी हुकूमत बैठी है, उसको दे दो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को दे दो, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को दे दो। वो सबूत तो दो कौम को, सिर्फ झूठ के सहारे चलते जाओ और लोग उसको झूठ को ऊपर बात करना शुरू कर दें। और मीडिया में भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप साथियों को सच्चाई के ऊपर बिल्कुल खुल के बात करनी चाहिए। हमारी गलती हो तो उसको भी डिबेट करें, लेकिन अगर झूठ का सहारा लेके कोई बंदा बात कर रहा है, अफवाहों के कर रहा है, तो उसके ऊपर तसलसल से प्रोग्राम जो होंगे वो और ज्यादा अनसेटल, अब गैर यकीनी को पैदा करेंगे। सो हम सारे इस हुकूमत का हिस्सा है, ये हुकूमत किसी एक जमात की नहीं है, इसके हम नफे और नुकसान दोनों के हिस्सेदार हैं। सो बिल्कुल जो फैसले हुए हैं वो काबीना के और मुत्तफिका फैसले हैं, और ये फैसले पाकिस्तान को अनारकी से बचाने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। भुट्टी साहब, आपने बात करनी, आपने करनी कर। शुक्रिया राना साहब। यहाँ बैठे हुए मैंने मौजूद साफ़ी हज़रात, अहले कलम, अहले दानिश, यकीनन आज मुल्क जो माशी और माशरती तौर पे जिस आलम में, जिस मुश्किलात में है, मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर समझता हूँ पिछले 3.5-4 साल के हुकूमत की नाकामी, नाअहली और नाकस पॉलिसियों की वजह से आज पूरा मुल्क परेशानियों से दो चार है। बिलखसूस मिडिल क्लास के लोग या हमारे जो निचले तबके के लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। लेकिन इस हुकूमत जो मखलूत हुकूमत है, इसमें पूरे पाकिस्तान के तमाम जमातें, पोलिटिकल जमातें, सियासी, नज़रियाती, मजहबी एकजा है। आप इसे कह सकते हो कि मजबूत हुकूमत है, मखलूत हुकूमत। लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ लोग माशी तौर पे बेहतरी की तरफ जाए। मियाँ साहब की क़यादत में हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे लोगों के इशूज़ हल हो, महंगाई का खात्मा हो, इशूज़ हल हो, मुश्किलात ख़त्म हो। लेकिन दूसरी जानिब एक जमहूरी हुकूमत को चलने नहीं दिया जा रहा है। अब 20-25 दिन में इस हुकूमत को आए हुए, दोबारा लॉन्ग मार्च। भाई हम तो जमहूरी तरीके से, आइनी तरीके से आए। पाकिस्तान की हुकूमत लोगों ने हमें और दे के यहाँ पहुँचाया है। अब आप किस हवाले से, किस जवाब से आप लॉन्ग मार्च कर रहे हो? आया कोई आपको गुंडागर्दी है, दहशत गर्दी है? आपने अपने आप को इतना बड़ा गुंडा बनाया है, सियासी कल्चर को तो इन्होंने तबाही कर दिया पहले ही। अब जो मजीद जो हालात है, जो क्राइसिस है, उसको मजीद दवाम दी जा रही है। अब हम अंदाजा लगाए, अब हम पाकिस्तान के लोग या स्कूल के लोग माओ बहनों के साथ बैठ के न्यूज़ नहीं सुन सकते, कि तकारीर नहीं सुन सकते, जो अल्फाज ख़वातीन के बारे में बोल सकते हैं, इनसे क्या तवक्को की जा सकती है? आज जो काबीना ने इजलास बुलाया तफसील के साथ, हम जमहूरी लोग हैं, हम बिल्कुल आज़ादी राय पे यकीन रखते हैं, जैसे जुलूसों पे यकीन रखते हैं। हम चाहते होनी चाहिए, जैसे होनी चाहिए, हुकूमत की मुखालफत होनी चाहिए, लेकिन टीवी पे बैठ के कहना कि खूनी लॉन्ग मार्च होगा, तो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लोगों के साथ, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ है। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम समझते हैं कि जो फैसला आज काबीना ने किया है, उन तमाम हालात को किए। जी भुट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह इंटीरियर मिनिस्टर ने, मौलाना आसफ साहब ने, कमरुज्जमान कायदा साहब ने, DMP के साहब ने, तमाम ने कैबिनेट के इजलास के बाद आप मीडिया के दोस्तों को ब्रीफ किया है। इमरान खान साहब
समझते थे कि उनकी हुकूमत हो तो जमजम में नहा के पाक हो के बैठे हैं, उनका साथ देने वाले जमजम में गुस्ल करके जिन पे कोई एलिगेशन लग नहीं सकता, और खुदा न खास्ता अगर जो इत्तेहादी जमातों ने इमरान खान से अलहदगी अख्तियार की है तो उन पे तमाम इल्जामात दुरुस्त ठहराए जाए जो इमरान खान साहब और उनकी टीम लगाती है। तो ऐसा कतन नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब जो कहते हैं कि माजी की हुकूमतों ने पाकिस्तान को कंगाल किया, पाकिस्तान को इस मजबूरी के आलम में छोड़ दिया, मगर खान साहब से कोई ये पूछे 71 साला दौरे हुकूमत में जहाँ जितनी हुकूमतें गुजरी तब टोटल लिया हुआ कर्जा 25,000 अरब था, और इमरान खान जो ये कहते हैं कि ये शरीफजादे थे, पाक साफ थे, इनकी हुकूमत ने 20,000 अरब का कर्जा लिया, जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं होती। खान साहब सबसे पहले तो इसका जवाब दें पूरे कौम और मुल्क को। दूसरी बात, जहाँ तक इमरान खान अगर ये समझते हैं कि किसी लॉन्ग मार्च से वफाकी हुकूमत पाकिस्तान किसी खौफ का शिकार होगी तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। और जिस तरह इंटीरियर मिनिस्टर राना सनावला साहब ने कहा है कि आज अगर वो अदालत में एफिडेविट देते तो बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान उन्हें यहाँ जो उनका एहतजाज वो अपना रिकॉर्ड कराना चाहते थे एक बड़ी रैली की सूरत में, और यहाँ बड़ा जलसा करना चाहते थे, हुकूमत को कोई एतराज नहीं है, जहाँ वो कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। अब भी मैं ये समझता हूँ कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद इमरान खान अपना इरादा बदले और एफिडेविट भिजवाएं वफाकी हुकूमत को, तो मेरा ख्याल है कि राना सनावला साहब उन्हें यकीनन और हुकूमत पाकिस्तान इजाज़त देने को तैयार है। मगर अगर वो ये समझते हैं कि हम यहाँ ज़बरदस्ती आएंगे, यहाँ जिस तरह से उनकी नाकाम पॉलिसीज़ की वजह से, माजी की हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से मईशत जहाँ खड़ी हुई है, मज़ीद ब्लैकमेल करने की वजह से वो मईशत को मज़ीद नीचे ले जाएंगे, तो हुकूमत पाकिस्तान खड़ी है और इमरान खान की भूल है। हम तमाम इत्तेहादी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम एक पेज पे खड़े हैं। वो कभी कहते हैं ये हुकूमत महीने बाद जा रही है, कभी कहते हैं 2 महीने बाद जा रही है। इस मौजूदा हुकूमत को पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब किया है, ये कहीं नहीं जा रहे और ये बैठे हैं। शुक्रिया जी। आपने कहा बता दें अपना भी करो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया राना साहब। जैसे हमारे सब साथियों ने बात की है कि ये हमारे मुल्क का जो सिस्टम है इसको कोलैप्स करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, और ख़ासकर जो कैपिटल है उसको मफलूज करने के लिए ये सारी प्रोग्रामिंग हो रही है। जहाँ तक इनकी मेंटेलिटी का सवाल है तो वो तो जब ये हमारी हुकूमत बन रही थी कोलिशन, तो सब लोग आते थे मिलने के लिए हमसे, और खान साहब भी तशरीफ लाए कि जी ये नो कॉन्फिडेंस आ रही है, तो अगर ये नहीं होगा तो मैं यहाँ पे डी चौक पे लोग जमा कर दूंगा और लोगों की कुव्वत से जो है ना वो ये हम होने नहीं देंगे। तो हमने उनसे सबसे पहले कहा था कि खान साहब अगर आप ये करेंगे डी चौक के ऊपर तो फिर बाकी जो पार्टीज हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो भी सारे आएंगे, वो ये सारा कुछ करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक डायरेक्ट तसादुम होगा, और वो जाहिर है जब इस तरह के बड़े गैदरिंग में तसादुम होगा तो वो बगैर खून खराबे के तो नहीं रहेगा, तो ये एक अनरेस्ट होगा, तो आप ये ना करें। तो उस वक्त वो वज़ीर आज़म भी थे और बड़े आराम से उन्होंने कहा कि जी होने दे तसादुम, ठीक है। उससे उनकी मेंटलिटी जाहिर हुई कि वो किसी भी हद पे जा सकते हैं। आज भी शायद वो यही माइंड लेके आ रहे होंगे कि जी होने दे तसादुम। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो
ان کی مرہون محنت تو نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں خیرات میں دے دیے. ہم ڈیموکریٹک طریقے سے آئے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں سارے, اور میاں شہباز شریف صاحب پہ ہم نے اعتماد کیا ہے اور وہ وزیر اعظم بنے ہیں. اور ان کے جو ارادے ہیں کہ ہم یہ سارا کچھ دوست زبردستی, مطلب ان کا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو 2014 میں بھی انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا. جس بلڈنگ میں پی ٹی اے میں ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کیا یہ محفوظ رہا تھا ان سے؟ کیا پارلیمنٹ ان سے محفوظ رہا تھا؟ کیا پرائم منسٹر گیٹ پہ یہ نہیں چلے گئے تھے؟ تو اس طرح کے ارادے اور اس طرح کی مینٹلٹی کو لے کے اگر یہ اسلام آباد پہ چڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی قطعاً بھی اجازت نہیں ہم دیں گے. اور جو بھی فیصلے آج ہوئے ہیں کیبنٹ میں, اس گورنمنٹ نے کیے ہیں, رانا صاحب کی سربراہی میں جو بھی ایکشن ہوگا, ہم ساری اتحادی پارٹیاں اس کو سپورٹ کریں گی اور پوری طرح سے پولیٹیکلی بھی سپورٹ کریں گی, مورلی بھی سپورٹ کریں گے ہم. اور کسی کو یہ اجازت ہم نہیں دیں گے کہ یہاں پہ کہ جی بس ٹھیک ہے ہو جائے تصادم. اصل میں انہوں نے جو نیریٹیو بنایا ہے, ہمارے لوگ بیچارے جو نوجوان ہیں خاص طور پر شاید زیادہ سمجھتے نہیں ہیں. یہ سونے کو ہر چمکتی ہوئی جو چیز ہوتی ہے وہ سونا نہیں ہوتی ہے. تو خان صاحب نے اپنے آپ کو ایک ایسے پیش کر کے کہ ایک پینٹ کر کے کہ جی میں ہی مسیحا ہوں اور میں ہی سارا کچھ کر سکتا ہوں اور مجھے تو ابھی مارنے کے چکر میں ہیں. تو جس زہر کی وہ بات کر رہے ہیں وہ تو 4-5 سالوں سے دنیا کو پتہ ہے کہ ایڈوانس قسم کے زہر کس طرح ہوتے ہیں. تو وہ تو اس طرح پریزنٹ کریں کہ جیسے اسپیسیفکلی ان کے لیے بنایا گیا ہے. تو جیسے خیرہ صاحب نے کہا ہے کہ جی اگر کچھ ہے تو آپ بتائیں, اتنے سارے ادارے ہیں, سپریم کورٹ ہے, اب تو آپ بھی اعتماد کر چکے ہیں, ہم تو پہلے ہی بھی اعتماد کرتے تھے. ان کو بتا دیں, اپنے آئی جی کو بتا دیں تاکہ اس کا کوئی مداوع ہو سکے, یا اس کو ایسی طرح کاسمیٹک کر کے لوگوں کے ذہنوں میں ایک چیز بٹھانے کے لیے کہ جی ہم تو بڑے مظلوم ہیں اور ہمارے ساتھ تو یہ سارے ظلم ہو رہے ہیں. آپ کو پورا موقع دیا پاکستانی قوم نے 4 سال, ٹھیک ہے, آپ نے تو زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ کر کے دکھایا نہیں. تو آپ کے ہاتھ میں اگر آئندہ تو کچھ آنے والا نہیں ہے. اور میرے خیال میں لوگوں سے بھی, اپنے ملک کے عوام سے یہ میں ایک درخواست کرتا ہوں کہ جی ان کے جو ڈھکوسلے نعرے ان پہ آپ نہ جائیں. تھوڑا یہ آپ کا ملک ہے اور اپنے ملک کی خاطر جو ہے نا امن و امان کو برقرار رکھیں. اور یہ جو سونے چاندی کے لبادہ لپیٹ کے اپنے آپ کو سونا چاندی دکھانا ہوتا ہے, ان ڈھکوسلے نعروں پہ نہ جائیں. تو رانا صاحب جو بھی ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی, ہم اتحادی پارٹیاں جو ہے اس کو فلی سپورٹ کریں گے, مورلی بھی اور ویسے بھی پولیٹیکلی بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کی یہی عزائم کامیاب نہیں ہوں گے. جی بہت شکریہ. جی یاسر ملک دنیا سے. صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنی گرفتاریاں جو ہیں عمل میں لائی گئی ہیں, اور کیا کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے کہ جو ریڈ زون ہے اور اہم عمارتیں ان کے اوپر پاک فوج کے حوالے کر دیے جائیں ان کو, اور کیا خواتین ایم ایل اے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ان کے حوالے سے کوئی نرمی برتی جائے گی کہ ان کو نہ پکڑا جائے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریڈ زون ہے اس کی حفاظت کو, ویسے تو پورا کیپٹل سٹی جو ہے اس کی حفاظت اسی سینس آف ڈیوٹی کے ساتھ کی جائے گی جو بنتا ہے. لیکن ریڈ زون جو ہے کیونکہ وہ تھوڑا ایک اسپیشلٹی ہے, تو اس کو فول پروف سیکورٹی دینے یا رکھنے کے لیے جو ہے جو بات آپ نے کی ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے. اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اگر اس کے اوپر اپنی پروفیشنل رائے دے گی تو پولیٹیکل گورنمنٹ کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے خواتین کی, یس یہ بالکل ایک ایسا عمل ہے, اور میری بھی اپنی خواتین بہنوں سے, خواہ وہ ممبرز ہیں یا نہیں ہیں, ان سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ, کیونکہ یہ ہیومن شیلڈ بنانا چاہتے ہیں بچوں کو بھی, فیملیز کو بھی, اور خاص طور پہ عورتوں کو بھی, تو وہ ان کی اس گمراہی
اور ان کے فتنے کا جو یہ بیانیہ ہے اس کو وہ سمجھیں اور اس میں جو ہے وہ بالکل نہ آئیں. ہماری طرف سے بھرپور یہ کوشش ہوگی، بلکہ تمام پارٹیسپینٹ میل ہوں فیمیل ہوں، کہ ان کے جان و مال کی بھی جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ حفاظت کی جائے. اور یہ آخری ایک بات میں ریپیٹیشن کی بنیاد پہ اوپر بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ایجنسیز کی اطلاع ہے کہ یہ جو جتھا لے کے آ رہے ہیں وہاں سے کچھ لوگ ان کے پرائیویٹلی جو ہے وہ مسلح ہو کے آ رہے ہیں، تو میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ وہ یہ غلطی نہ کریں، یہ حرکت نہ کریں. وہ جو کہتا تھا نا کہ جو لوگوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو آگ لگا لینی ہے، خونی مارچ ہوگا، اس نے تو گھر سے بھی نہیں نکلنا، وہ تو رات کا چھپا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں وہ ہے کہاں پہ. تو یہ لوگوں کو ورگلانے کی جو بات ہے اور لوگوں کو اس طرح سے اسلحہ لے کے آنے کی اور پھر فورسز کے اوپر اسلحہ تاننے کی جس کا آغاز انہوں نے لاہور سے کیا ہے، تو یہ کوشش جو ہے یہ بڑی ڈیمیجنگ ہو سکتی ہے. میں وارن کرتا ہوں کہ اس کے اوپر وہ احتیاط سے کام لے. گرفتار کر لیا جائے گا نمبر 1، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا مقامی طور پر کل چھٹی دی جائے گی، جو اسکولز ہیں لوگ پریشان ہیں، بچوں کا کیا ہوگا، تو امن و امان کے حوالے سے کیا اسپیسیفک پلان آپ کے؟ دیکھیں یہ ابھی 2 بجے میٹنگ تھی اسلام آباد، جی اسلام آباد ایڈمنسٹریشن سے 2 بجے میٹنگ تھی، جو یہ کیبنٹ میٹنگ اور پریس کانفرنس کی وجہ سے لیٹ ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پہ ڈسکس ہوں گی. اگر یہ سمجھا گیا کہ کل کا جو ہے وہ اسکولز کو چھٹی دینا مناسب ہے تو اس کا جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے گا. اور باقی رہی بات گرفتاری کی، دیکھیں جب یہ ایک لوگ فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے آ رہے ہیں تو گرفتاری تو بالکل ان کی بنتی ہے. اور اگر کوئی ایسا موقع بنے گا اور جس میں یہ اپنے آپ کو اس حد تک جو ہے وہ آگے لے کے آئیں گے تو بالکل ان کو گرفتار کیا جائے گا. اور یہ ان کو بھی پتہ ہے، ورنہ ایسے نہیں جا کے وہ پشاور میں بیٹھ گئے، بنی گالہ میں بیٹھتے ہوئے. جی رانا صاحب پوچھنا صرف یہی تھا کہ ہر آدمی کے دل میں یہ خوف ہے کہ فیصل آباد کے ایک راجپوت آ گئے وزارت داخلہ کے منصب سے، اور کہیں اللہ نہ کرے ماڈل ٹاؤن والے واقعات نہ ہو جائیں. اس وقت اسلام آباد کا ہر شہری ایک قیدی بن کے رہ گیا ہے. کیا آپ شہریوں کو یقین دلاتے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 دن میں حالات نارمل ہو جائیں گے اور ریاستی عملداری قائم ہو جائے گی؟ تھینک یو سر. جی انشاءاللہ تعالی میں یقین دلاتا ہوں کہ اگلے 2 سے 3 دن کیا، کل شام اور رات 10 بجے تک کی جو ہے یہ بات یقینی ہو جائے گی اور حالات جو ہے وہ معمول پہ آ جائیں گے اور نارمل ہو جائیں گے. باقی جو آپ نے بات کی ہے خوف کی ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے، وہ دیکھیں ایک پراپیگنڈا تھا. اگر وہاں پہ کچھ ایسا ہم سے غلط ہوا ہوتا تو چلیے اس وقت ہماری حکومت تھی، ہم نے دبا لیا ہوگا. بعد میں 4 سال ان کی حکومت رہی ہے، وہ وائرلیس جس کا شور کر رہے تھے جی وہ کوئی وائرلیس ہے جی اس کے اوپر یہ آرڈر دے دیا گیا، وہ کوئی فلاں جو ہے وہ آرڈر بک ہے اس کے اوپر یہ کہہ دیا گیا، وہ سب جو ہے وہ ایک فراڈ تھا اور ایک فراڈ بیانیہ تھا جو کہ نہ اس وقت ثابت ہو سکا نہ اس کے بعد جو ہے 4 سالوں میں یہ کوئی چیز جو ہے وہ لا سکے، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک. اور میں پوری یقین دہانی کے ساتھ اور پورے عزم کے ساتھ اس بات کو جو ہے وہ میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پوری جو ہے وہ گورنمنٹ کی کیبنٹ کی گائیڈنس کے ساتھ اور جو ملک کے اور اسلام آباد کے شہریوں کے بہترین مفاد ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھائی جائے گی. رانا صاحب یہ بتا دیں کہ اب آپ نے NOC نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور PTI نے آنے کا فیصلہ کیا ہے، تو تصادم کی صورتحال ہے، کیا حکومت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ پھر طاقت کا استعمال کیا جائے گا؟ نہیں دیکھیں طاقت کا استعمال تو آپ اسے نہیں کہہ سکتے. اگر ایک جتھا جو ہے وہ مسلح ہو کے وہ آتا ہے کیپٹل کا محاصرہ کرنے کے لیے تو اسے پھر روکا تو جانا چاہیے نا. یہ آج عدالت نے ان سے کہا تھا کہ آپ ایفیڈیوٹ دے تو دے دیتے وہاں پہ، یا وہ NOC اگر جاری کروانا چاہتے تھے تو اس سے پہلے جو ہے وہ یقین دہانی کروا دیتے. تو یہ جب وہ نہیں کر رہے تو پھر ان کے ارادے جب واضح ہیں اور ان کا ماضی جو ہے وہ اس کے اوپر گواہ ہے،
تو پھر ایسی صورت میں جو ہے ان کو روکا جانا چاہیے. قانون تو قانون اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق چلتا ہے نا. جو قانون ریکوائرڈ کرے گا وہ ہوگا. جی سہیل رانا صاحب. سر کہہ رہا تھا ابھی آپ نے فرمایا کہ یاسین ملک صاحب کے ساتھ کا یہ ڈیسیژن آنے والا ہے. لائن کو کہہ رہا ہے ایک کلبھوشن دیو بھی ہمارے پاس ہے, اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا ہم اس کو بھارت کے حوالے کر چکے ہیں پریویس گورنمنٹ یا ابھی تک آپ کے پاس ہے؟ کیونکہ یہ سوال آپ سے ہے رانا صاحب سے. نہیں, میں اس بارے میں کیونکہ خود آگاہ نہیں ہوں. رانا صاحب کے پاس اگر کوئی اس کی نالج ہو تو بالکل میں پبلکلی کہہ رہا ہوں. جو یاسین ملک صاحب کا ایشو ہے وہ کیونکہ دنیا کے سامنے ہے اور بطور وزیر امور کشمیر یا ایڈوائزر امور کشمیر یہ میرا حق بنتا ہے. ساری قوم ان کے ساتھ ہے, صرف ایک وزارت نہیں, لیکن کیونکہ ایک موقع تھا لہذا اس کو ہم نے ضرور ہائی لائٹ کرنا. لیکن وہ پاکستان کی کسٹڈی میں ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ جو یہ بڑھائی جا رہی ہے کہ شاید اس کی کسٹڈی جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس یا پاکستان کے پاس نہیں ہے. جی لاسٹ کویسچن جی. رانا صاحب, کیا فوج یا رینجرز کو ریڈ زون میں بلایا جا رہا ہے حفاظت کے لیے؟ اور دوسرا, سوشل میڈیا پر ایسی فوٹیجز آ رہی ہیں جس میں پولیس جو ہے وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی نظر آ رہی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں, پولیس کو ہم نے بڑی سختی سے کہا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کرتے وقت جو ہے وہ شہریوں کے عزت کا, احترام کا جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ خیال رکھیں. اگر کسی جگہ پہ کوئی ایسی شکایت ملے گی تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن ہوگا. باقی جو آپ نے بات کی وہ میں نے کہا ہے کہ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن سے ابھی جو میٹنگ ڈیو ہے تو اس میں اگر اس ایڈمنسٹریشن کی یہ ریکوائرمنٹ ہے رینجرز کی یا آرمی کی تو بالکل اس کو جو ہے وہ پورا کیا جائے گا. ایک چیز اور دیکھیے, جو آج لاہور میں ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں پولیس آئے 100 ڈیز کر رہی ہے, جو پولیس کے ساتھ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی پولیس جو گئی ہے نا وہاں پہ ان کے پاس ڈنڈے بھی نہیں تھے اور اس کے جواب میں پولیس کا جوان شہید کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف کوئی ایکشن ایسا نہیں کیا پولیس نے. جی 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 دیکھیں, مذاکرات کی دعوت جو ہے وہ کن کو دیں اور کس کو دیں. جو ان کی گفتگو رہی ہے اپنے جلسوں میں, اپنی پریس کانفرنس میں, وہ آپ کے سامنے ہے. وہ تو 4 سال جو ہے وہ اپوزیشن سے 4 سال اس نے کی, حالانکہ یہ کسی پارلیمانی جمہوریت میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قائد ایوان جو ہے وہ قائد اس میں اختلاف سے جو ہے وہ بات نہ کرے, یا جو ٹریجری بینچز ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ بات نہ کرے. تو وہ تو ان چیزوں سے ویسے ہی بالا تر ہے, تو بات کس سے جو ہے وہ کی جاتی. آج وہ کورٹ میں گئے تھے تو کورٹ میں جو بات ہوئی, اگر وہاں پہ کوئی بات کرتے تو لازمی بات ہے کہ کورٹ جو ہے وہ ہمیں بھی وہاں پہ بلا لیتی یا کورٹ اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی ڈیسیجن لے لیتی. لاسٹ کویسچن جی. سر سب سے زیادہ رانا صاحب کنیکٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا سے. کل ایک یوٹیوبر نے یہ انفارمیشن دی کہ آرمی کی طرف سے آئی جی کے پی کے کو کہا گیا ہے کہ آپ عمران خان کو روکیں, جو آئی جی نے آ کے خود اس کو روکنے کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں؟ آج بھی وہ کھلے پھرے. سر آپ نے بات کی صدر پاکستان کے حوالے سے, رانا صاحب نے بھی کہا کہ صوبائی حکومت اس سارے عمل میں کے پی کے کی وہ شامل ہے, اس میں چیف منسٹر خود شامل ہیں, ان کے وزراء شامل ہیں. تو آپ کے پاس کون سا کانسٹیٹیوشنل اور قانونی راستہ ہے صوبائی حکومت کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بغاوت روکنے کے حوالے سے؟ دیکھیے, گزارش ہے, بغاوت روکنے کے تو سارے راستے ہیں. بتائیں سر. بغاوت روکنے کے سارے راستے ہیں. بغاوت کو ہر قانون کے تحت ہر ایکٹ کر کے بغاوت روکی جاتی ہے. اگر بغاوت ہے تو آپ نے بغاوت کا لفظ استعمال کیا, میں اس کو رسپونڈ نہیں, جو میں کہہ رہا ہوں وہ مجھے نہیں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے بغاوت کا لفظ استعمال کیا ہے, آپ کو کل ہی روک کے دکھا دیں گے. تو بغاوت کے تو پھر جواب بغاوت کے رنگ میں ہی ہوتے ہیں نا, بغاوت کو جس طرح کل کرتے ہیں. بٹ سوال یہ ہے کہ صدر پاکستان کو اگر ہم کہہ رہے ہیں تو آج ہمیں آپ ایجوکیٹ کر دیں کہ کیا صدر کا کوئی ایکٹ اس سارے عمل میں آئین اور قانون کے مطابق تھا؟ کیا آج جس وقت جو انسرٹنٹی بیان کی جا رہی ہے کہ اس میں صدر پاکستان کا رول نہیں ہے؟ کون سا قانون صدر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے پاس سمری پہلے 14 دن رکھ کے بیٹھ جائے, پھر دوبارہ سمری رکھ کے بیٹھ جائے؟ قانون نے ان کو صرف اتنا اختیار دیا ہے, وہ اپلیکیشن آف مائنڈ کا بھی تصور نہیں ہے. جب کسی اسمبلی سے نوٹیفائی ہو جاتا ہے ایک بندہ کہ اس کے پاس کثرت ہے تو اس سے حلف لینا, گورنر ہو یا صدر,
یہ اس کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے. اپلیکیشن آف مائنڈ کا کوئی تصور نہیں ہے وہاں میں. اور اگر اس کے باوجود وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, صدر صاحب کو نارمل پروسیجر کے لیے دیا گیا تھا یہ اختیار. یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ آپ گورنمنٹ کے پروسیس کو روک کے بیٹھ جائے, حکومتی عمل کو روک کے بیٹھ جائے, ٹرابل بزنس روک دیں. زیادہ ان کے اس عمل کو جس کی وجہ سے آج یہ ہوا ہے, اور انہوں نے گورنر سے بھی یہ کرایا, ان کے دیکھا دیکھی اسپیکرز نے بھی کیا, اور آج ملک کے اندر جو اس کو ہم کنڈیم کر رہے ہیں. جی تھینک یو جی.